سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سورہ یونس کا 10واں رکوع اور 11ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی۔ عزت کی جگہ سے یا تو مصر کا ملک مراد ہے اور فرعون اور فرعونیوں کی املاک مراد ہیں کہ جب فرعونی غرق ہو گئے تو یہ دوبارہ مصر میں آ گئے، مصر کا ملک بنی اسرائیل کو مل گیا اور فرعون اور فرعونیوں کی ساری جائیدادیں انہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ ملک شام گئے اور بنی اسرائیل نے بعد میں جہاد کیا تو ملک شام، بیت المقدس، اردن کے ممالک انہیں مل گئے جو نہایت سرسب و شاداب اور زرخیز ممالک ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ستری روزی عطا کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بنی اسرائیل علم آنے کے بعد آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ اسے ایک تو مراد یہ ہے کہ توریت نازل ہوئی، پھر توریت کے معنی میں یہودیوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور دوسری بات یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے سارے یہودی، سارے بنی اسرائیلی اس بات پر متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور توریت میں آپ کی صفات موجود ہیں۔ وہ ان صفات کو مانتے تھے، ایک دوسرے کو درس دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی یہودی مرتا تو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ یہ کھجور والی بستی میں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ لیکن جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ اختلاف کرنے لگے، کچھ ایمان لائے اور اکثر لوگوں نے حسد اور عداوت کی وجہ سے کفر کیا۔ اور تیسری بات یہ کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد قرآن ہے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس قرآن کی تعلیمات آ گئیں، یعنی قرآن نازل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے۔ فیصلہ اس طرح ہوگا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جنہوں نے آپ کا انکار کیا اللہ انہیں جہنم میں عذاب دے گا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے جو قرآن ہماری طرف اترا ہے، تو اے پڑھنے والے، اے سننے والے، اگر تجھے اس میں کچھ شبہ ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو ان سے پوچھ کر دیکھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں جو علماء ہیں اور ایمان لائے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، ان سے پوچھ لے تاکہ وہ تجھ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں اور آپ کی نعت و صفت جو توریت میں مذکور ہیں وہ سنا کر شک دور کریں۔ شک کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
انسان کے نزدیک کسی کام میں، کسی معاملے میں دو طرفوں کا برابر ہونا یہ شک ہے، خواہ وہ اس طرح ہو کہ دونوں جانب برابر قرینے پائے جائیں، خواہ اس طرح کہ کسی طرف بھی کوئی قرینہ نہ ہو۔ محققین کے نزدیک شک جہالت کی اقسام میں سے ہے، اور جہالت میں اور شک میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر ایک شک جہالت ہے اور ہر جہالت شک نہیں۔ خیر، لفظ شک کو ہم اپنے عرف میں بھی سمجھتے ہیں، تو عرف کے مطابق آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اہل کتاب کے ان علماء سے پوچھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو وہ توریت اور انجیل پڑھ کر بتائیں گے کہ نبی آخر الزماں کا ذکر ان کتابوں میں بھی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ قول ان پر ثابت ہو چکا جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی فرشتوں نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ کافر مریں گے، تو جن کے نصیب میں ایسا ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ عذاب سامنے نہ دیکھیں، اور عذاب دیکھ کر ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان پھر قبول نہ کیا جائے گا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، الا قوم یونس، ہاں یونس کی قوم۔ یعنی جن بستیوں کو اللہ تعالی نے ہلاک فرمایا ان میں سے کوئی ایسی بستی نہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتی اور عذاب نازل ہونے سے پہلے وہ ایمان لے آتی۔ انہیں تبلیغ کی گئی، عذاب کے آثار بھی شروع ہوئے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ہاں، ایمان کب لائے؟ جب عذاب شروع ہو چکا۔ ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہ عذاب شروع ہونے سے پہلے عذاب کے آثار دیکھ کر وہ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔